السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے لوگ ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریاں ٹی وی۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈنا پوٹھی میر خان کے رہائشی ہیں۔ ندیم خان ان کا نام ہے۔ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور یوتھ چینل کو بھی رن کرتے ہیں۔ ندیم بھائی، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ندیم بھائی بتائیے گا کہ آپ سیاست میں ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں سیاست میں، آپ کے بڑے نشیب و فراز آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں، اور یہ سوشل میڈیا ہی کی اب دولت یہ ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ عام پبلک تک جا رہی ہے اور ہر جگہ سنی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ شروع میں انٹرو کروایا، میرا بھی ایک یوز چینل ہے جو یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے، سارے ٹویٹر پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے۔ تو میں نے بھی اسی لیے چینل بنایا تھا کہ جو عام لوگ ہیں نا، جن کی پاکستان کے جو نیشنل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا اس تک رسائی نہیں، تو ان تک میں چاہ رہا تھا کہ میرا چینل جائے یا میرا مائک جائے، یعنی عوام کے مسائل، ایوان اقتدار تک پہنچانا، عوام کے مسائل جو ان کو اجاگر کرنا، اور جو ادارے ہیں ان تک وہ لوگوں کی آواز پہنچانا۔ تو میں نے کچھ عرصہ وہ کیا بھی، ابھی اس کو انشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر سے ہم انشاءاللہ دوبارہ سے کریں گے، لیکن یوٹیوب پہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے۔ دوسرا جو آپ نے کوسچن کیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کہ نشیب و فراز، اصل میں سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں ہی نہیں ہوں، جو جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، ہم تو چل چھوٹے سے کارکن ہیں، وہ سب کی زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سیاست کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی جو سیاست ہے اس کی کوئی ڈیمانڈز ہیں، اس کے معیار پہ ہم نہیں اترتے۔ مطلب ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ خوش آمد قسم کے لوگ سیاست کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، ٹاؤٹ قسم کے لوگ، وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے۔ ہم بیسکلی لوگوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اور بات بھی ہم سر عام کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی کنسیپٹ ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر خوش آمدی جو لوگ ہیں، جو ٹاؤٹ ہیں، جو مفاد پرست لوگ ہیں، یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب ہم جب سٹیج پہ بات کرتے ہیں تو ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم بیسک رائٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ جو اعلیٰ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے ہاں ٹکٹ لے کے الیکشن لڑتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہوتی، چونکہ ان کو پسند ہوتے ہیں خوش آمدی لوگ، اور انہوں نے ایک اپنے لیے ایک اپنی جو ان کی کلاس ہوتی ہے، اس کلاس کے اندر انہوں نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے جو مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، اپنے ان کے بھی فائدے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے فائدے اٹھا لیتے ہیں، اور خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں جن سے جا کے تو انہوں نے کام لینے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیج سے انہی کی تعریف کریں۔ سو ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ سے بھی ہمارے لیے وہ ان کے لیے ہم سوٹیبل نہیں ہوتے، سو وہ اس کو آپ نام دے سکتے ہیں نشیب و فراز کا۔ صحیح۔ اچھا، موجودہ جو تحریک چل رہی ہے پونچھ میں اور پورے آزاد کشمیر میں ہی چل رہی ہے، لیکن تراڑکھل کے جو پروگرام ہے اس میں اکثر آپ کو کافی ایکٹیو دیکھا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو موجودہ تحریک چل رہی ہے نا، اس کے ساتھ بینگ کشمیری ہم سب کی ہمدردیاں ہیں، لیکن اس تحریک کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے یہ کیوں چل رہی ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ 1947 سے لے کے یہ 2023 تک یہ جو عرصہ ہے، یہ بہت بڑا عرصہ ہے، 76 سال کا، یہ ان محرومیوں کا ری ایکشن ہے۔ یعنی آزاد کشمیر کے اندر دو ہی نعرے تھے جو پاپولر ہوئے، ایک تو کشمیر بنے گا پاکستان تھا، ایک کشمیر بنے گا خود مختار تھا۔ اب کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کے چند خاندان تھے وہ اقتدار میں گئے، وہ ارب پتی بن گئے، ان کی پراپرٹیز بن گئے، ان کے بچے ایڈجسٹ ہو گئے، بلکہ ان کے پوتے بھی سیاست میں آ گئے، اور ان کے وہ سارے وہ آ گئے۔ اب جو خود مختاری والے تھے، وہ جو کچھ لوگ تھے، بڑے لیڈرز تھے، انہوں نے خود مختاری کے نعرے کو لگایا، بڑی بڑی تقریر کی، نوجوانوں کو آگے کیا، اور پھر وہ یہاں سے یورپ چلے گئے، وہاں کے انہوں نے وہ نیشنل بن گئے، ان کے بچے وہیں پہ منتقل ہو گئے، خاندان منتقل ہو گئے، انہوں نے پیسہ کمایا۔ لیکن جو تیسرے لوگ تھے، وہ جنہوں نے نام وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرے کے اندر وہ لگانے والے، اور جو کشمیر بنے گا خود مختار یہ جو نعرہ تھا، ان درمیان والے جو لوگ تھے وہ آج احتجاج کر رہے ہیں۔
یعنی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ایک حلقے کو اس کا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو پاکستان کے تھنک ٹینک ہے، ان کو بھی اسی سوچنا چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانا. جب آزاد کشمیر کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، ہم نے بھی آنکھ کھولی تو دیواروں پہ یہ اسکول کی دیواروں پہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا مطلب لکھا ہوا تھا. اس کا یہ تھا کہ اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو نہیں ہو رہا ہے، چند خاندانوں کو ہوا. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ نہ ہمیں یہ روڈیں دے رہے ہیں، نہ ہمارے اسکول کے مطلب ان کے برے حالات ہیں، نہ ہمارا کوئی تعلیمی اسٹرکچر ہے، نہ ہمیں نوکریاں مل رہی ہیں، اوپر سے اتنے مہنگائی کا دور ہے، آٹے کی قلت ہے، بجلی کے بل آتے ہیں، تو یہ نوجوان باہر نکل کے آ گئے. اب یہ کوسچن کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے جس کو آٹا ہی نہیں مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو سوال اٹھانا ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ خود مختاری کا نعرہ ہے، وہ لگانے والے لوگ باہر یورپ میں جا کے ایڈجسٹ ہو گئے. عام کارکن جو ان کے ساتھ تھے وہ بیچارے آج بھی وہ روٹ رہے، ان کا کوئی حال نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں نعروں نے قوم کو تقسیم کیا ہے. اچھا، آزاد کشمیر ایک متنازع ریاست ہے، اس پہ ٹیکسز لاگو نہیں ہونے چاہیے، لیکن انوار الحق وزیر اعظم نے حالیہ دنوں کہا کہ بجلی فری نہیں مل سکتی لیکن موت فری مل سکتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں جو انوار الحق ہے نا، انوار الحق ایلیٹ کلاس سے، اب انوار الحق کو یہ بیان دے رہے ہوئے اس لیے ان کو پرابلم نہیں چاہیے کہ ان کا بجلی کا بل بھی ہم دے رہے ہیں. بھائی آپ بتائیں، جس بندے کے پاس 6.5-7 کروڑ کی پرائم منسٹر کے پاس گاڑی ہے، اس کا بجلی کا بل فری، اور وہ تو مظفر آباد میں رہتے ہی نہیں ہے، وہ رہتے ہیں پاکستان میں، کشمیر ہاؤس میں رہتے ہیں، ان کا بل ہم دے رہے ہیں. جب ایک بندے کا بجلی کا بل اس کی قوم دے رہی ہے، اس کی گاڑی کا خرچہ اس کی قوم دے رہی ہے، اس کے جو گارڈز ہیں ان کا خرچہ ہم دے رہے ہیں، تو اس کو تو بیان دینا چاہیے، اس کے لیے سب کچھ فری ہے. لیکن ان لوگوں سے پوچھے جن کی آمدن 20,000 25,000 ہے، ان کا بل 10,000 15,000 روپے آتا ہے. آپ بتائیں، اس کے علاوہ ان کے بچوں کی جو فیسیں ہوتی ہیں وہ کر لیں، گھر کے ایکسپنسز ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ انوار الحق نے ان پہ تو خود کچھ حملہ کیا ہے. تو وہ لوگ تو پبلک تو غصے میں ہے، لیکن انوار الحق صاحب کا جو اپنا سارے معاملات ہیں وہ ہمارے ذمہ، یعنی عوام کے ٹیکس سے ان کا نظام چل رہا ہے. سو ان کے لیے اس بیان دینا ان کے لیے آسان ہے، لیکن قوم کے لیے یہ بیان بجلی بن کے گزرا ہے. اچھا، ڈنہ پوٹھی میر خان کے آپ رہائشی ہیں، اور ڈنہ پوٹھی میر خان میں 2 پروگرام ہوئے، بہت بڑے پروگرام ہوئے یہ تقریب تقسیمی انعامات میں. سرکاری اسکول میں آپ پیش رہے اور آپ کو ٹرافی بطور انعام دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہی ٹرافی واپس عامر الطاف صاحب کو دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، 2 جو پروگرام ہوئے پوٹھی میر خان سے، میں دونوں کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھے رزلٹ تھے، اچھے پروگرام ہوئے. ہائی اسکول میں اس لیے ایکٹیو تھا کہ ایک تو میں وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جو تھوڑا سا میں بھی ٹوٹی پھوٹی آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ بولنا جانتے ہیں، یہ مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول نے سکھایا ہے. سو اس کے ساتھ میری ڈیفینیٹلی ہمدردی تھی، باقی کسی سے مخالفت نہیں ہے، لیکن ہائی اسکول سے ایز اے اسٹوڈنٹ میری ہمدردی تھی. اب جو آپ نے کہا کہ چونکہ آپ وہاں پہ موجود تھے کہ جو مجھے ٹرافی دی گئی تھی، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو انہوں نے انتظامیہ نے دی ہے. لیکن میں عامر الطاف کو اس بیس پہ میں نے جا کے واپس کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ چونکہ یہ غریبوں کا اسکول ہے، مزدوروں کا اسکول، یہاں پہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، مزدوروں کے، تو آپ آئیں. شاید کچھ لوگ ٹرائی کر رہے تھے کہ عامر صاحب اس پروگرام میں نہ آئے، لیکن وہ آ گئے. تو میں نے کہا اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، تو میں نے اس عوض میں نے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. تو وہ سارا اس میں یہ میری ایک خواہش تھی، وہ میں نے کی، اس کا کیا اظہار. اچھا، آپ بیسک طور پہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، لیکن بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے نون لیگ کی سپورٹ کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں پی ٹی آئی کا کارکن تھا نہیں، میں ابھی بھی پی ٹی آئی سے ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب بلدیاتی الیکشن آئے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہر کارکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی لڑے. بٹ یہ میں اگر لڑنا ایک ٹائم پہ تو میں نے ٹرائی کی کہ میں لڑوں، کے بعد میں نے کہا کہ چلو ہم کسی عام کارکن کو لڑاتے ہیں. لیکن چونکہ آزاد کشمیر کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ المیہ ہے کہ یہاں سرمایہ دار کو سپورٹ کرتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی ایک سرمایہ دار نے ایک سرمایہ دار کو لاسٹ ٹائم پہ ٹکٹ دیا، ایک بندے کے کہنے پہ دیا، اور اس بندے کو دیا جو لاسٹ ٹائم پہ پیپلز پارٹی سے آیا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہم نے محنت کی، پی ٹی آئی کے لیے محنت کی، جس بندے نے ٹکٹ دیا ہم نے اس کو ون کروایا، اپنی یونین کونسل ون کروائی، اپنے اسٹیشن ون کروائے،
لیکن یہ عام کارکنوں کو چھوڑ کے، غریب کارکنوں کو چھوڑ کے، جو اس کے ساتھ مشکل وقت میں چلے، ان کو چھوڑ کے یہ ایک سرمایہ دار کو پروموٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کسی صورت میں اس کی سپورٹ نہیں کرنی ہے۔ میں نے نون لیگ کی سپورٹ نہیں کی تھی، بلکہ میں نے اس وقت وہ ذوالفقار صاحب ہے، میں نے ان کو ووٹ اس لیے دیا تھا، میں نے کہا ان کی نسبت یہ آدمی چلو پھر بھی ٹھیک ہے، ابھی ایک طرف سرمایہ دار ہے، ایک طرف عام آدمی ہے، میں نے کہا ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا چونکہ نعرہ تبدیلی کا تھا، تو جب وہ میں نے دیکھا کہ یہ اپنے نعرے سے ہٹ رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں سرمایہ داروں کو، ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جن کے خلاف ان کی اسٹرگل ہے، تو پھر میں نے جا کے، تو آپ کہہ سکتے اچھا، ہیں کہ آپ پی باغی ٹی آئی ہوتے کے تو میں نے، کارکن کس وجہ سے تھے؟ ارزش صاحب کی وجہ سے یا خان صاحب کی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں جی، ارزش صاحب کی کوئی وجہ نہیں تھی، میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں اور عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ہم نے جوائن کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ارزش صاحب کے ساتھ ہم نے جوائن کیا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ارزش صاحب کوئی وہ لازم و مظلوم۔ میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 2026 میں اپنے کسی کارکن کو ٹکٹ دیتی ہے تو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اگر کوئی کارکن ان کا پی ٹی آئی کا جو مشکل وقت میں اس ٹائم پارٹی کے ساتھ کھڑا، ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی صورت کے اندر جو کوئی کسی بڑے سرمایہ دار کے ساتھ، کسی بڑے کھڑپیج کے ساتھ، کسی بڑے بدماش کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلیں گے، اس لیے کہ بیسکلی پی ٹی آئی کا نعرہ ہی یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کو پروموٹ کرے گی۔ تو ارزش صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، ہم نے ایک پلیٹ میں کھایا ہوا بھی ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنی بات ہے کہ ان کی وجہ سے نہ میں پی ٹی آئی میں گیا تھا اور نہ ہی ان کی وجہ سے میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ میں اٹک میں جو قیدی نمبر 804 جس کا نمبر ہے، میں اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر 2026 کے اندر عام کسی پی ٹی آئی کے کارکن کو ٹکٹ ملتا ہے جو اس وقت حلقے کے اندر موجود ہے تو اس کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے گا، نہیں تو پھر اس آدمی کو اس کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے گا جو حلقے کے لیے بہتر ہے اور جو حلقے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جو آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے اندر جس کا ایک بہتر نام ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے گا۔ لیکن یہ فیصلہ ہم 24 اور 25 میں کریں گے، حالات کو دیکھ کے کس کے ساتھ جانا ہے۔ ابھی بہت سارے نشیب و فراز آئیں گے سیاست کے اندر۔ اچھا، حلقے کی سیاست پہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ میڈیا پہ کام کرتے ہیں اور میڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ حلقے کے اندر جو کرنٹ سچویشن ہے وہ عامر الطاف اور سعود کے درمیان ہی مقابلہ ہے، جس طرح خان صاحب کے وی خان صاحب کے درمیان اور غلام صادق صاحب کے درمیان ہوتا تھا نا، یہی سچویشن جو 21 میں تھی، 16 میں تھی، ابھی وہی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ہی مجھے آگے بھی مقابلہ نظر آتا ہے، کیونکہ کم مارجن سے سعود الیکشن میں وہ لوز کر گئے تھے۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی مطلب ورکر کوئی آتا ہے، کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، اسٹرانگ مین جس کی عوام کے اندر ہو، جس کی روٹس ہوں، مطلب عوام کے اندر جس کے معاملات ہوں، تو وہ اگر آتا ہے تو پی ٹی آئی اپنی کنڈیشن بہتر کر سکتی ہے۔ بہرحال 2026 میں یا اس سے پہلے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ایسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ لیکن نیوٹرل طور پہ اگر میں کہوں تو مجھے عامر الطاف کی پوزیشن سٹرانگ نظر آ رہی ہے اگلے الیکشن کے اندر بھی۔ اچھا، بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ سے بہت مزے کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔